ہم لوگوں کی توجہ دوسری باتوں پر زیادہ رہتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ہماری تقریر میں کچھ گرم مسالہ زیادہ ہو، وہی شوق کہ گرم مسالہ زیادہ ہو مسائل پیدا کرتا ہے۔ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ FIR کٹ گئی فلاں ذاکر کے خلاف، فلاں خطیب کے خلاف، فلاں عالم کے خلاف، ان سب کی بنیاد گرم مسالہ ہے۔ گرم مسالہ کم ڈالیں، ضرورت پڑ لے محمد علیہ وسلم۔ گرم مسالہ کھانے میں چاشنی بڑھانے کے لیے اچھا ہوتا ہے، مگر اس کی مقدار ہلکی ہونی چاہیے۔ زیادہ ڈال دیں گے تو تلخ ہو جائے گا، جو میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو گرم مسالہ ڈالیں مگر ہلکا ڈالیں، جو قابل ہضم ہو اور لذت بخش ہو۔ اتنا زیادہ نہ ہو کہ جناب کڑوا ہو جائے، اپنے لیے بھی بلا، بانی مجلس کے لیے بلا، حاضرین کے لیے بلا۔ کبھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں خطیب ایک بات کر کے چلا جاتا ہے اور محلے کے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ نواز شاہ میں ایک بانی مجلس ہیں، 40 برس سے مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ہر سال ظاہر ہے کہ کسی نے کسی خطیب کو دعوت دے دی۔ پہلی مجلس خطیب نے پڑھی، کچھ یوں ہی سی پڑھ دی، تو صبح ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جناب تھوڑا خیال کیجئے، کچھ علمی باتیں بیان کیجئے، آل محمد کے فضائل میں کوئی کمی نہیں ہے، ادھر ادھر مت جائے۔ مگر وہ بیچارے نہیں تھے، چٹکلے بازی پر کام چلا سکتے تھے، اس کے علاوہ کوئی مواد نہیں تھا۔ دوسری مجلس انہوں نے پڑھی تو اپنے اسی انداز سے پڑھی۔ تیسرے دن، تیسری محرم تھی، بانی مجلس نے تانگا منگایا، ان کا سامان رکھا اور کہا قبلہ تشریف لائیے، کہاں جانا ہے، آئیے تشریف لائیے۔ اسٹیشن لے گئے، ان کو گاڑی میں بٹھایا، جو ان کی خدمت کرنی تھی وہ سب کر دی انہوں نے، اور ان کو گاڑی میں بٹھایا، کہا کہ جناب کبھی زندگی رہی تو کبھی پھر ملاقات ہو۔ کبھی کیا ہوا؟ کہنے لگے جناب میں آپ کی مجلس کے لیے یہاں کا ماحول خراب نہیں کر سکتا، مجھے سال بھر انہی لوگوں کے درمیان زندگی گزارنی ہے۔ درود پڑھ لے محمد علیہ وسلم۔ شہزادی کی زندگی پر بھرپور گفتگو ہونی چاہیے۔ شہزادی خود ایک معجزہ ہیں، ایک معجزہ ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی ہے جناب خدیجہ سے، تو ایک تو جناب خدیجہ عالم عرب کی سب سے مالدار خاتون، اور پیغمبر اسلام کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، تو سردار قریش کی عورتوں نے ملنا چھوڑ دیا۔ بھئی انہوں نے یہ کیا کام کیا؟ اتنے بڑے بڑے شہزادوں کا پیغام آ رہا تھا، قبول نہیں کیا، یتیم کا پیغام قبول کر بائیکاٹ کر دیا، تو عموماً گھر میں تنہا ہوتی تھی۔ ایک روز سرکار دو عالم تشریف لائے تو محسوس کیا کہ جناب خدیجہ کسی سے بات کر رہی ہیں۔ پوچھا اے خدیجہ آپ کسی سے بات کر رہی تھی؟ فرمایا نہیں، کوئی آیا نہیں ہے، یہ جو مولود میرے شکم میں ہے مجھ سے بات کرتا ہے اور مجھے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، رسول آپ کے ساتھ ہے، ملائکہ مطہرین آپ کے ساتھ۔ ہم اس در سے وابستہ ہیں، یہ شرف ہے اللہ کا۔ سیدہ کے در سے ہماری وابستگی غیر معمولی شرف ہے، غیر معمولی شرف۔ کسی شاعر نے سچ کہا ہے، نازاں ہیں ہم کہ ہم کو در سیدہ ملا، نازاں ہیں ہم کہ ہم کو در سیدہ ملا، اس در سے ہم کو خود کا رستہ کھلا ملا۔ کسی اور دروازے سے جائیں تو دروازہ بند ملے گا، بہت سے دروازے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا، کسی دروازے سے جائیں تو جنت کا دروازہ بند ملے گا۔ شاعر کہتا ہے نازاں ہیں ہم کہ ہم کو در سیدہ ملا، اس در سے ہم کو خود کا رستہ کھلا ملا۔ محمد علی محمد میں تدریجاً چلوں گا، 2 دن آپ سے گفتگو کرنی ہے، آج اور کل ایک خاص بات بھی آپ تک پہنچاؤں گا، تدریجاً چلوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 دن میں کچھ ایک خاکہ سامنے آئے، باقی دوسری باتیں بہت ہوتی ہیں، تو ایک خاکہ سامنے آئے۔ خواتین کے لیے دین اسلام نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ وہ گھر سے ضرورت نہ نکلے۔ یہ جو دنیا کے باطل لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ دین اسلام عورت کو کمتر سمجھتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ایک مرتبہ میں ٹی وی کے پروگرام میں تھا اور اسی موضوع پر اہل سنت کے عالم بھی بلائے گئے تھے۔ آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں عالم آن لائن چل رہا تھا، اس زمانے کی بات۔ تو اس نے پوچھا اینکر نے، معزز عالم دین جو اہل سنت کے تھے، جناب یہ لوگ جو آپ کہتے ہیں کہ عورت کا مرتبہ کم ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے بہت ساری توجیحات بہت گھما دیا کہ بات کسی کے سمجھ میں نہ آئے۔ درود پڑھ لے محمد علیہ وسلم۔
اس نے مجھ سے کہا کہ جناب آپ کیا رہتے تھے؟ میں نے کہا جناب جس طرح ہم مولا کائنات کے فرامین کو حجت سمجھتے ہیں اسی طرح شہزادی کونین کے فرامین کو بھی حجت سمجھتے ہیں۔ اور قرآن کا واضح اعلان ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ مرد جس کام میں حصہ لے گا اس میں اس کا فریضہ ہے، اس کا حصہ ہے، اور عورتیں جو کام انجام دیں گی اس میں ان کو حصہ ملے گا۔ ایک بات اور ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے ان پر فرائض ہیں ویسی معروف طریقے سے ان کے حقوق بھی ہیں۔ عورت کو صرف فرض مت یاد دلاؤ، اس کا حق بھی ادا کرو، اس کا حق بھی ادا کرو۔ تو شہزادی بھی نکلی ہیں، کئی موقع پر نکلی ہیں، ایک دو موقع آپ کو یاد دلاؤ۔ پہلا موقع جب آپ مرہم پٹی کرنے نکلی ہیں اپنے والد بزرگوار خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، اور وہ جنگ احد ہے جب ماشاءاللہ بدر نشینان پیغمبر سب چمپت۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا وَإِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم سب پہاڑوں پر چلے جا رہے تھے، تم میں سے کوئی مڑ کر دیکھ نہیں رہا تھا، رسول بلا رہے تھے۔ کتنے اچھے عاشق رسول تھے یہ لوگ، کیسا پیار تھا ان لوگوں کو رسول سے، کیسی الفت تھی رسول سے۔ رسول زخمی بلا رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا، کوئی نہیں آ رہا، صرف ایک مولا کی ذات ہے۔ 3,500 لشکر کا بھرپور مقابلہ کیا اور اس لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ایک آدمی 3,500 کا لشکر، جب وہ لشکر کا سردار بھاگنے لگا اسے کسی ساتھی نے کہا ہم لوگ 3,500 ہم لوگ ہیں، علی اکیلے آپ بھاگ۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا آج علی نہیں لڑ رہے، اللہ کی تلوار لڑ رہی ہے۔ جو سامنے جائے گا بچ نہیں سکے گا۔ یہ بس نشینان رسالت تو ماشاءاللہ بہت خوب لوگ تھے۔ پیغمبر کی زندگی میں 62 جنگیں ہیں، کچھ غزوے کہے جاتے ہیں، کچھ سریے کہے جاتے ہیں، جن میں خود حضور نے شرکت کی وہ غزوے کہے جاتے ہیں، جن میں حضور نے کسی کو نمائندہ بنا کر بھیجا اس کو سریہ کہتے ہیں۔ 62 ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بدنشینان سب میں شرکت کرتے ہیں، مگر بڑی محفوظ شرکت، انتہائی محفوظ شرکت کہ نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا۔ صاف ستھرے جاتے تھے، صاف ستھرے واپس آتے تھے۔ کسی شاعر نے سچ کہا لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا۔ جنگ بدر کو دیکھا کوئی کارنامہ نہیں، احد کو دیکھا پہاڑوں پر نظر آئے، خندق کو دیکھا، خیبر کو دیکھا، ذات الثلاثی کو دیکھا، حنین کو دیکھا، لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، کھانے پینے کے سوا اور کوئی۔ ایک مرد میدان ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جنہوں نے پورے لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔